اور میں اس معاملے میں اپنی اس پلیٹ فارم کے اعتبار سے 3 چیزیں میں نے بالکل بین کی ہوئی ہیں. نمبر 1 دولت کا فتنہ, کوئی چندہ بک نہیں. ٹھیک ہے. نمبر 2 شہرت کا فتنہ, کوئی میں کسی ٹور پہ نہیں جاتا, کسی یونیورسٹی میں لیکچر نہیں دیتا کہ میرا اس طرح کا انٹریکشن ہو کہ کوئی اندر اس قسم کا بڑا پن پیدا ہو. بھائی جس نے دیکھنا ویڈیوز میں دیکھے, اتنی اچھی آپ بھی ریکارڈنگ کر رہے ہیں, لوگ گھروں تک بات پہنچ رہی ہے. اور تیسرا جو ہے نا وہ عورت کا فتنہ. اب دیکھیں مجھے بتائیں سورہ نور کے ہوتے ہوئے میں کس طرح یہ لوگوں کو الاؤ کروں کہ وہ قرآن کی تعلیمات کے خلاف چلتے ہوئے یہ والا معاملہ کریں انٹریکشن کا اس اعتبار سے. تو میرا خیال ہے عورتوں میں ایسے یعنی ایسی اینکرز موجود ہیں جو ان کا اچھا انٹرویو کر سکتی ہیں, تو وہ کریں اور اچھے طریقے سے اپنی بات ان تک وہ پہنچائیں, بہت اچھی بات ہے. لیکن مردوں کے ساتھ جب انٹریکشن ہوگا نا جی, وہ پھر بقول خان صاحب کے خطرناک نہیں خطرے ناک ہو. علی بھائی پہلا سوال یہ ہے کہ جب دین کی خدمت کرنی ہوتی ہے, دین کا کام کرنا ہوتا ہے, تو گنجائشیں نکلتی رہتی ہیں کوئی نہ کوئی. جی ہاں جی. کچھ لوگ گنجائش نکال لیتے ہیں کہ خواتین کو بھی انٹرویو دے دیں, چلے اگر ساتھ بیٹھ کے نہ دیں تو آن لائن دے دیں. پہلے ایسا تھا کہ آن لائن تھا, پھر آہستہ آہستہ وہ ساتھ بھی بیٹھ گئے. تو آپ ایسی صورت کو کیوں نہیں نکالتے؟ ہمارے مشترکہ دوست ہیں آپ کے پاس, جب انٹرویو کے لیے آتے ہیں وہ کو ہوسٹ کرتے ہیں کسی فیمیل کے ساتھ, اور فیمیل کو الاؤ نہیں کرتے. ہاں جی, اس کی ریزن یہ ہے کہ اسلام میں جو سیکس ڈسپلن ہے نا یہ بہت سخت ہے. اس حوالے سے صحابہ کرام علیہم رضوان کی مبارک زندگیوں میں آپ کو کوئی ایسی چیز نہیں ملے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت ایک یونیک پرسنالٹی تھی. وہ امت کے باپ بھی تھے. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم, نبی مومنین کی جانوں سے بڑھ کر ان پر حق رکھتے ہیں, اور نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں. تو ان کا تو ہمارا ایک باپ اور اولاد والا رشتہ ہے روحانی اعتبار سے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جو نالج تھا, اللہ تعالیٰ کی وحی کی تائید حاصل تھی, وہ انہی کا خاصہ تھا. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد امہات المومنین نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آئلی زندگی کو ٹرانسفر کیا, تو وہ بھی پردے کے اندر. یعنی سیدہ عائشہ ماں ہونے کے باوجود قرآن کے حکم کے تحت ان کا پردہ ہے امتیوں سے. حتیٰ کہ سورۃ الاحزاب میں آیا کہ آپ نے پردے میں جو لین دین کرنا ہے اس میں اپنی آواز بھی ایسی نہیں ہونی چاہیے کہ کسی کے دل میں کوئی روگ ہے تو وہ غلط طرف غلط انٹینشن کے ساتھ جائے. ظاہر ہے کہ وہ ایک سیکس تو بڑا پوٹنٹ جذبہ ہے, آپ کو پتہ ہے. تو یہ تو ایک آنرری رشتہ ہے نا, تو یہاں تو چانسز ہیں کہ کوئی ڈیویٹ کر جائے. تو اس اعتبار سے سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا سے لوگ مسائل پوچھتے تھے, لیکن پردے میں بیٹھ کے. اور وہ ماں کی حیثیت سے وہ بات ہی یہاں سے سٹارٹ کرتے تھے, اماں جان یہ بتائیے, اماں جان یہ بتائیے. یعنی آپ سے جو عمر میں بڑے تھے وہ بھی آپ کو اماں جان کہہ کے پکارتے تھے. اس کے بعد یہ کوئی لیگیسی چلی نہیں آگے کہ تابعین نے کوئی درس لیے ہوں صحابیہ عورتوں سے یا تابعہ عورتوں سے, تبع تابعین نے درس لیے ہوں. اس لیے میں تو ڈاکٹر فرحت ہاشمی ایک بہت بڑی آج کے دور کی اسکالر ہیں, اور قرآن کے حوالے سے ان کی بہت بڑی خدمت ہے. تو میں تو اسٹوڈنٹس کو کبھی یہ ریکمینڈ نہیں کرتا, میل اسٹوڈنٹس کو, کہ وہ ان کے درس سنیں, کیونکہ ان کے جو بولنے کا انداز ہے نا, اس طرح کے انداز کے ساتھ آپ مرد کے ساتھ گفتگو نہیں کر سکتے. یعنی جیسے ایک تھوڑا لچھے دار انداز, یہ میں ان کے لیے نہیں استعمال کر رہا, میں ذرا آسان اردو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں. تو یہ جو آج کل علماء کا یہ والا سلسلہ شروع ہوا ہے نا جی, کہ جس میں یہ عورتوں کے ساتھ اس طریقے سے انٹریکشن کرتے ہیں, یہ انتہائی خطرناک ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ شیطان کا ایک بہت بڑا وار ہے علماء کو میلائن کرنے کے لیے. یہ آہستہ آہستہ وہ داخل ہوتا ہے نا. اب دیکھیں جامعہ ترمذی میں حدیث ہے اور سنن نسائی الکبریٰ کے اندر موجود ہے, نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جہاں 2 اجنبی مرد و عورت ہوتے ہیں, تیسرا ان میں شیطان ہوتا ہے. اچھا, اس میں کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ تو ایک بالکل کوئی ایکسٹریم لیول پہ کوئی علیحدہ ہو جائے, جہاں پہ ایک پبلک گیدرنگ ہے اس میں فرق نہیں پڑتا. لیکن بہرحال جب آپ 1 to 1 انٹریکشن کر رہے ہوتے ہیں انٹرویو میں, اور آنکھوں کا بھی انٹریکشن ہوتا ہے, تو یہی وہ چیز ہے جس کو منع کیا گیا نا سورہ النور کے اندر, کہ پہلے مؤمن مردوں کو حکم دیا گیا ہے کہ انہیں حکم دو اے نبی علیہ السلام اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں, اور مؤمنہ عورتوں سے کہو کہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں. یعنی مرد و عورت جو ہیں یہ آپس میں اس طرح کا کوئی انٹریکشن نہیں کر سکتے نامحرم. عورت کا مطلب ہی چھپانے کی چیز ہے. تو یہ عورت کے لیے آنر ہے کہ مرد اس کے لیے کما کے لاتا ہے, اسے گھر میں ایک ملکہ بنا کے رکھتا ہے. میں اکثر اپنے بھائیوں سے کہتا ہوں مجھے اسلام کی 2 چیزیں بڑی پسند ہیں. ایک عقیدہ توحید, توحید ایسی ہونی چاہیے تھی کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں, اور دوسری چیز سیکس ڈسپلن. یہ اتنا غیر معمولی جذبہ ہے مرد و عورت کا کہ اس میں شیطان داخل ہو سکتا ہے. بڑے بڑے بنی اسرائیل کے عبادت گزاروں کو شیطان نے ورگلا دیا, اور سب سے بڑھ کر میں جب سورہ یوسف پڑھتا ہوں تو کانپ اٹھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس عورت نے یوسف کا قصد کیا, اور یوسف بھی کر لیتا اگر اپنے رب کی برہان نہ دیکھتا. اندازہ کریں یوسف اس عورت کا قصد کرتا جو اس کی ماں تھی, منہ بولی ماں تو تھی. مجھے بتائیں جس عورت نے کسی بچے کو پالا ہوتا ہے چھوٹی عمر سے,
وہ بچہ اسے ماں کی نظر سے ہی دیکھتا ہے. بالکل. لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ اتنا غیر معمولی جذبہ ہے کہ وہ یوسف بھی قصد کر لیتا اگر اپنے رب کی برہان نہ دیکھتا. اور پھر اللہ تعالیٰ فرمایا وہ ہمارے مخلص بندوں میں سے، یعنی چوزن پیپل تھے. ایک ہے مخلص، اخلاص شو کرنے والا، وہ مخلص تھے. تو وہ تو مخلص تھے، باقی تو مخلص نہیں ہے. اس لیے اس اعتبار سے انسان کو بہت احتیاط کرنی چاہیے.